حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبروں میں سے تھے اور ان کو بہت سی خصوصیات اور قدرتی طاقتیں عطا کی گئی تھیں۔ ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں جنات، پرندوں اور ہوا پر بھی اقتدار عطا کیا تھا۔ حضرت سلیمان کی حکومت کا دائرہ صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا بلکہ جنات اور دیگر مخلوقات بھی ان کے تابع تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کا تعلق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں جنات کا بڑا کردار تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو جنات پر بھی تسلط عطا کیا تھا اور وہ ان سے اپنے کام لے سکتے تھے۔ جنات حضرت سلیمان کے حکم سے مختلف کام کرتے تھے، مثلاً عمارات بنانا، سمندری جہاز بنانا اور دیگر بھاری کاموں کو سرانجام دینا۔ جنات کا کام کرنا۔ ایک واقعہ کے مطابق حضرت سلیمان نے ایک جنات کو حکم دیا کہ وہ ایک عظیم محل کو تیار کرے۔ جنات نے اس کام کو بہت جلد اور آسانی سے مکمل کیا۔ اللہ نے جنات کو اتنی طاقت اور کام کرنے کی صلاحیت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو بھی اپنے قبضے میں لے سکتے تھے۔ حضرت سلیمان کے حکم سے جنات دریا کے پانی کو خشک کر دیتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے کھدائی کا کام کر سکیں۔ حضرت سلیمان کا ایک اور واقعہ۔ ایک روز حضرت سلیمان اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کے سامنے ایک بڑا لشکر تھا جس میں انسان، جنات، پرندے اور مختلف جانور شامل تھے۔ حضرت سلیمان کی فوج بہت بڑی تھی اور اس میں ہر قسم کی مخلوق شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حضرت سلیمان کی فوج ایک وادی سے گزر رہی تھی تو ان کے سامنے ایک پرندہ او آیا جس نے حضرت سلیمان کو ایک اہم اطلاع دی۔ اس پرندے نے حضرت سلیمان کو بتایا کہ سبا کے علاقے کی ملکہ نے اللہ کی ہدایت سے انکار کیا ہے اور وہ شرک کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے آد کے پیغام کو سنا اور پھر اس کے ذریعے سبا کی ملکہ کو اپنے پاس بلایا۔ حضرت سلیمان نے جنات اور دیگر مخلوقات کی مدد سے اس معاملے کو حل کیا اور اس کے بعد ملکہ سبا اللہ کی ہدایت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت سلیمان اور ہوا کا واقعہ۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے ہوا پر بھی قابو دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کی فوج میں جنات، انسان اور پرندے شامل تھے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو ایسا اختیار دیا تھا کہ وہ ہوا کو اپنے حکم سے چلا سکتے تھے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کی مدد سے سفر کو بہت تیز کر لیا۔ ہوا نے حضرت سلیمان کے لشکر کو کئی دنوں کا سفر صرف چند گھنٹوں میں طے کر دیا۔ حضرت سلیمان اور جنات کی آزمائش۔ 4 نومبر صبح کے 10:58 اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جنات کے متعلق ایک خاص آزمائش بھی دی تھی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان نے ایک جن کو حکم دیا کہ وہ عرش بلقیس کو ان کے سامنے لے کر آئے۔ اس جن نے کہا کہ وہ اس کام کو فوراً کر سکتا ہے، لیکن حضرت سلیمان کو اس بات کا علم تھا کہ جنات اللہ کی طاقت سے بہت زیادہ مغرور ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان نے اس جن سے کہا کہ کیا تم اس کام کو فوراً مکمل کر لو گے؟ جن نے کہا ہاں، میں فوراً اس کام کو کر دوں گا۔ تاہم حضرت سلیمان کو اللہ کی طرف سے ایک اور طاقتور جن دیا گیا تھا جس نے اس جن سے پہلے ہی عرش بلقیس کو حضرت سلیمان کے سامنے پہنچا دیا تھا۔ حضرت سلیمان نے اس جن کی طاقت کا اعتراف کیا اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی بھی مخلوق کی طاقت کچھ بھی نہیں۔ نتیجہ: حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بہت سے عظیم کام کیے اور ان کے ساتھ تعاون کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کسی مخلوق کی طاقت اور طاقتور ہونا ممکن نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کا کردار اور ان کے ساتھ جنات کا تعاون ایک عظیم سبق ہے جو ہمیں اللہ کی قدرت اور حکمت کا سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی عظمت، حکمت اور اس کی مخلوقات کے درمیان تعلقات کو ظاہر کرتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی کام کرتی ہے۔ 4 نومبر صبح کے 11 بجے حضرت سلیمان اور جنات کی مدد کا واقعہ جاری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک اور عظیم واقعہ اس وقت کا ہے جب ایک جن نے اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کے حکم کو فوراً تسلیم کیا تھا۔ حضرت سلیمان کے پاس اللہ کی دی ہوئی حکمت تھی اور وہ جنات اور دیگر مخلوقات سے بھی اللہ کے حکم کے مطابق کام لیتے تھے۔ جنات کی مدد سے سلیمان علیہ السلام کا دریا پر عبور۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کی مدد سے ایک اور طاقتور قدرتی صلاحیت حاصل تھی اور وہ یہ تھی کہ وہ جنات کو دریا میں بھی کام کرنے کا حکم دے سکتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور دریا کے ایک بڑے حصے کو عبور کرنا تھا۔ حضرت سلیمان نے جنات کو حکم دیا کہ وہ دریا میں پل بنائیں تاکہ ان کا لشکر اور فوج بآسانی اس دریا کو عبور کر سکے۔ جنات نے فوراً کام شروع کیا اور دریا پر ایک مضبوط پل بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اس پل سے دریا کو عبور کر گئے۔ جنات کے عذاب کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات کی بہت بڑی تعداد تھی، اور ان میں کچھ جنات اللہ کی رضا کے مطابق کام کرتے تھے جبکہ کچھ مغرور اور نافرمان تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات میں سے کچھ جنات کو اپنے کام پر لگا دیا۔ کچھ جنات میں غرور پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت سلیمان کے حکم کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان نے ان جنات کو اللہ کی طرف سے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ 4 نومبر صبح کے 11 بجے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کو اللہ کی مرضی سے عذاب دیا۔ کچھ جنات کو سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی اور ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے راستے سے منحرف ہونے کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان اور پرندوں کا واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پرندے بھی تھے، اور ان پرندوں کو بھی اللہ نے حضرت سلیمان کی خدمت میں لگا دیا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ پرندے بھی تھے۔ حضرت سلیمان کی فوج میں تمام مخلوقات شامل تھیں، جن میں جنات، پرندے اور انسان شامل تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے آد نام کے پرندے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ پرندہ غائب تھا اور حضرت سلیمان کو تشویش ہوئی۔ آد نے حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہو کر بتایا کہ وہ سبا کی ملکہ کے علاقے میں گیا تھا اور وہاں کے حالات کی خبر لایا تھا۔ حضرت سلیمان کی ملکہ سبا سے ملاقات۔